इस्लामाबाद में सिंध हाउस है, नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। उधर से सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। का जवाब डंडे से देंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। इसके दिमाग के अपर चैम्बर में खाना खाली है। अरे मियाँ, हॉर्स ट्रेडिंग तो हुकूमत करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहां ज़ेब। कानूनी अमल गैर कानूनी तरीके से करने की कोशिश की जाए तो वो जुर्म बन जाता है। तहरीक अदम एतमाद एक आईनी, कानूनी और जमहूरी अमल है। अगर इस जमहूरी काम के लिए गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल किए जाएं तो ये काम भी गैर जमहूरी, गैर आईनी और गैर कानूनी बन जाएगा। आजकल अदम एतमाद के जमहूरी काम को कामयाब बनाने के लिए गैर जमहूरी तरीके अपनाए जाने के हथकंडे सामने आ रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से हुकूमत और हुकूमत की तरफ से अपोजिशन के अरकान तोड़े जाने की खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से भरे जलसों में सिंध हाउस को अरकान की खरीदो फरोख्त की मंडी कहने के बाद सिंध हाउस में ठहरने वाले हुकूमती अरकान सामने आ गए तो आज पीटीआई के एमएनएज ने कारकुनों के साथ सिंध हाउस पर ही हमला कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी परवेज इलाही पीटीआई के 10 से 12 अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में होने की खबरें देते हैं, लेकिन राजा रियाज कहते हैं कि ये तादाद 24 है। तो ये तो सूरत हाल हमें छांगा मांगा की तर्ज सियासत की याद दिला रही है। इसी तरह अगर हुकूमत अपोजिशन के अरकान को तोड़ रही है तो ये भी गलत है। पाकिस्तानी सियासत में अरकान की खरीदो फरोख्त और वफादारियां तब्दील करवाने के वाकयात कोई ढके छुपे नहीं है, लेकिन ख्याल ये किया जा रहा है कि हमारे सियासतदानों ने अपने माजी से कुछ सीख लिया होगा, लेकिन सामने आने वाली इत्तलात से लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है, कुछ नहीं सीखा है। अपोजिशन के लिए कामयाबी का बेहतरीन आईनी और जमहूरी रास्ता इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करना है, लेकिन अगर ये काम हुकूमती अरकान को तोड़कर उनकी वफादारियां बदलकर हॉर्स ट्रेडिंग करके किया गया तो ये काम गैर आईनी ही नहीं बल्कि गैर जमहूरी भी होगा। आप इमरान खान की हुकूमत पर कई सवालात उठा सकते हैं, उनसे हजार इख्तिलाफात कर सकते हैं, आप उनकी तर्ज सियासत को बुरा कह सकते हैं, गवर्नेंस को कमजोर कह सकते हैं, अहम ओहदों से मुतालिक उनकी चॉइस गलत हो सकती है। आप मुखालिफिन के लिए उनकी जबान को सख्त भी कह सकते हैं, आम आदमी के हालात में बेहतरी लाने में नाकामी कह सकते हैं, उनका मीडिया के साथ रवैया गैर जमहूरी कह सकते हैं। उन्हें अपोजिशन अगर जमहूरी तरीके से निकाले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जहां उनका क्रेडिट बनता है वो भी उनको देना चाहिए। इमरान खान 3.5 साल से इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, इस जंग में कामयाबी उनका क्रेडिट है। इमरान खान की जद्दोजहद के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाने की करारदाद मंजूर की है। ये जीत पाकिस्तान की जीत है, ये जीत आलम इस्लाम की जीत है। खैर, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अदम एतमाद के हवाले से, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार, जो मावून खुसूसी कामयाब जवान प्रोग्राम हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए कादर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। उस्मान डार साहब, आपसे शुरू करते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक वबाल बन गई है? भाई, एक सिंपल सा जमहूरी अमल था, उसको सियासी दुश्मनी में बदलने की क्या ज़रूरत थी, और आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार है कौन? देखिए, उसकी जिम्मेदार खुद अपोजिशन है। आपके सामने जिस तरह से हमारे एमएनएज सिंध हाउस से पकड़े गए हैं, सामने आ रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर मीडिया रिपोर्ट नहीं करता और मीडिया रिपोर्टिंग के प्रेशर में आकर सिंध हाउस में फिर इनको सामने लाने पड़ गए थे। तो आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो दिया है कि अगर ये जमहूरी तरीके से, और जिस तरह ये खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं पारस हो रहा है इस मुल्क में। मुझे तो आपके विजुअल्स, क्लिप्स और कल का मीडिया देख के पिछले 24 घंटे में ऐसे लग रहा था जैसे हम 90 की दहाई में वापस चले गए हैं, जब ऐसे ही हॉर्स ट्रेडिंग की जाती थी, छांगा मांगा की सियासत की जाती थी, इक़्तिदार हासिल करने के लिए, पावर हासिल करने के लिए, पावर में वापस आने के लिए खरीदो फरोख्त और ज़मीर फरोशी का बाजार गर्म रहता था, और हमें दिली खुशी है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे ज़बरदस्त क्या कहते हैं स्टेज पे आ गई अब ये सारी गेम
کہ اب قوم دیکھے گی اچھا کہ کون اور سیاست میں کیسے کیسے رنگ بدلے جاتے ہیں. سندھ ہاؤس کے ویژولز آپ نے دیکھے ہوں گے, ان ویژولز کو دیکھ کر بھی آپ کو کچھ یاد آیا؟ سندھ ہاؤس کے ویژولز دیکھ کر بھی جس طرح آپ کے 2 MNAs اور جو کارکنان تھے انہوں نے سندھ ہاؤس کے اوپر دھاوا بولا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے اپوزیشن کی جو بات ہے, جو ان کا موقف تھا, اس کو آپ لوگوں نے جسٹیفائی کر دیا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے نا کہ پارلیمنٹ لاجز میں ان اراکین کا رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے, اور فرض کریں اگر یہ پارلیمنٹ لاجز میں ہوتے تو آپ کے اراکین وہاں دھاوا بولتے, ان کا کیا حال کرتے؟ پہلے تو ہم کسی بھی ایسے عمل کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں, نہ ہی پاکستان تحریک انصاف نے ہمارا یہ کوئی ایجنڈا ہے, اور لیکن دوسری طرف ورکرز کے جذبات ہیں. میں سما چینل سے, پارس صاحب کے پروگرام سے پاکستان تحریک انصاف کے پورے پاکستان میں جو کارکنان نے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے جذبات پہ قابو رکھیں. اس جوش اور جذبے کا مظاہرہ وہ 27 مارچ کو ہمارے لیڈر, ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کی موجودگی میں کریں, اور باقی جو ان MNAs کا ان کے حلقے کی عوام کرے گی. میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں, میں اپنی بات کرتا ہوں پارس. اگر آج میں غداری کر کے, آج میں عمران خان سے بے وفائی کر کے, آج میں PTI کے اگر لاکھوں ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں موجود ہوتا اور میں سیالکوٹ میں آتا, تو میرا جو حشر پاکستان تحریک انصاف کے کان نے اور سیالکوٹ کے عظیم لوگوں نے کرنا تھا, ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. دیکھیں 90 میں کیا تھا, 90 کی دہائی میں نہ ہی سوشل میڈیا تھا پاکستانیوں, نہ ہی اس طرح میڈیا تھا. لوگ وفاداریاں بدلتے تھے پارس, ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی, خچر ٹریڈنگ ہوتی تھی. انہوں نے بھی تو اپنی وفاداریاں بدلی, اس وقت بھی تو خچر ٹریڈنگ ہوئی تھی, ابھی تھوڑی ہوئی ہے. سر مجھے پہلے ایک بات کمپلیٹ کر دیں, آپ نے بھی مذمت کی, بہت اچھی بات ہے. آج ٹھیک ہے, آج استعفیٰ دے کے, لیکن پارس آج یہ استعفیٰ دے کے انہی پارٹیز میں واپس چلے جائیں. آج یہ ووٹ تو PTI کا بلے کا عمران خان کا لے کے پارلیمنٹ تک آئے ہیں نا. اگر ان کے ضمیر جاگے ہیں تو پھر یہ ضمیر ووٹ ڈالنے سے پہلے جاگیں, استعفیٰ دیں, جاگے الیکشن لڑیں, آگے جس مرضی پارٹی سے الیکشن لڑ کے آ جائیں. ٹھیک ہے, اگر تو ان میں اخلاقی جرأت ہے, جو بھی چہرے سامنے ابھی تک آئے ہیں, میرا تو انہیں پیغام ہے, اچھی بات ہے ضمیر جاگے. اور خاص طور پہ جو میری قابل احترام MNAs ہیں, جن کی کوئی خواتین کی میں بات کروں جن کی کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم جو خواتین ہیں وہ حلقوں کی بات کر رہی ہیں. تو دیکھیں آج پارس ایک فیکٹس ہیں, ان لوگوں نے بیانہ پکڑا ہوا ہے. جب کسی چیز کا کوئی بیانہ پکڑ لیتا ہے, چاہے وہ پلاٹ ہو, گھر ہو, گاڑی ہو, ضمیر فروشی ہو, تو ان کو کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے, ان کے نام سامنے لے کر آئیں. آپ بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں. حکومت کے لیے ان چیزوں کو ثابت کرنا یا بتانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. ثبوت تو پارلیمنٹ میں دیکھیں, راجہ پرویز اشرف صاحب, یہ مندوہیل صاحب, دیکھیں مندوہیل صاحب بیٹھے ہیں, کیسے بات, دیکھیں مندوہیل صاحب بیٹھے ہیں, انہی کے سابق وزیر اعظم, فلور آف دا ہاؤس راجہ پرویز اشرف کیا کہہ رہے تھے, ایڈوانس پکڑ لیا بابا, ایڈوانس پکڑ لیا ہے. اور جو ان کی رنگے ہاتھوں سینٹ الیکشن میں ویڈیوز آئی تھیں, تب بھی انہوں نے خرید و فروخت کا بازار گرم رکھا تھا. تب بھی میرے لیڈر نے, پارس صاحب کے پرائم منسٹر نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ نوٹس لیں یہ جو لوگ پیسہ چلا رہے ہیں. آج بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جاگے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان, سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا نوٹس لے گی. جو لوگ اسلام آباد کے چونک چراہوں پر ضمیر فروشی کر رہے ہیں, اپنا ایمان بیچ رہے ہیں, لاکھوں لوگوں نے جو ووٹ دیا اس کو بیچ رہے ہیں. دوسری بات سر دیکھیں, آج جو آپ کے اراکین نے کیا ہے سندھ ہاؤس پہ, وہ گرفتار ہو گئے تھے تو ان کو عدالت میں پیش ہونے دیتے نا. شہباز گل نے جا کے ان کی ضمانت کیوں کروائی ہے, ان کو کیوں چھڑوایا ہے سر؟ اس سے تو آپ نے یہ سبق دیا نا کہ آپ حملہ کرو, ہم آپ کو بچا لیں گے. بھئی جب عدم اعتماد کی ناکامی کا اتنا یقین ہے پاکستان تحریک انصاف کو, وزیر اعظم عمران خان کو, تو اس طرح کے یہ غیر جمہوری رویے یا یہ مار پیٹ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے سر؟ پھر 2 پاکستان ہو گئے نا یہ. دیکھیں پارس, میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو بہت قریب سے جانتا بھی ہوں, ورکرز میں رہتا بھی ہوں, اور ہم جلسے جلوسوں دھرنوں میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ٹائیگرز کا جوش اور جذبہ عمران خان کے لیے اور اس پارٹی کے لیے دیکھ چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ورکر کے جذبات اپنی جگہ, میں پھر آپ کے چینل سے انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں, جن علاقوں میں جو MNAs ضمیر فروشی کر چکے ہیں, یہ ان علاقوں کے لوگ آئندہ الیکشن جب بھی ہوگا وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ان لوٹوں کو ریجیکٹ کریں گے, رد کریں گے. منحرف ہو گئے مرکز کے اندر, تو یہی تو کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے آپ کا.
قادر مندوخیل صاحب، پہلی مرتبہ ہم یہ سن رہے ہیں سر کہ حکومت اپوزیشن سے کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے. سر میں دوبارہ ایک پروگرام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں ایک بات کلیئر کر دوں. قادر مندوخیل صاحب، پہلی دفعہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ اپوزیشن سے کہہ رہی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں. تو سر یہ کیا نیا چھانگا مانگا کا آپ نے بازار لگا لیا ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں نا کہ جو آپ کا سندھ ہاؤس ہے وہ تو منڈی بنا ہوا ہے خرید و فروخت کی. اچھا یہ بتایا کہ یہ 22 سال 25 سال جدوجہد کا بتا رہے ہیں، اس 22-25 سال میں کتنے لوگ تحریک انصاف کے اصل ہیں اور کتنے انہوں نے پکڑو 11 بنایا. نیال ہاشمی صاحب یہ لینگویج سمجھتا ہے کراچی میں، پکڑو 11 اس پکڑ لیے پکڑی. یہ جو ہیلی کاپٹر گھومتا تھا پاکستان میں وہ پکڑ پکڑ کے ان کی جولی میں ڈالتا تھا، وہ کیا تھا؟ زیادہ دور نہ جائے. ابھی پچھلے سال پنجاب کے 7 MP جو نون لیگ کے انہوں نے توڑ کے اور وہ جو تحریک انصاف کے چادر ان کو پہنایا ہے تو وہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں وہ آزاد لوگ جیتے تھے، کوئی ہارس ٹریڈنگ تھوڑی تھی، تو انہوں نے کہیں نہ کہیں تو جوائن کرنا تھا نا. تو پاکستان تحریک انصاف میں جگہ بنا لی ان کی اور بن گئی. نون لیگ میں نہیں تھے وہ؟ تھے بالکل. تو پھر 5 اراکین وہ تھے نا جو. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں تھا. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے جب پارلیمنٹ لاجس پہ حملہ ہوا اور جس طرح جمعیت کے وہ صلاح الدین ایوبی صاحب کے جو کیا، رات 3 بجے تک میں ساتھ تھا، اور جو انہوں نے وہاں پہ بدتمیزی توڑ پھوڑ کی، تو میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ کی میڈیا نے بھی دیکھا ہے. اتنا خطرہ تھا کہ آپ نے سندھ ہاؤس میں پھر منتقل کیا. دیکھیں پارس اس وجہ سے خطرہ تھا. میں تو جو فواد چودھری نے بیان دیا تھا نا کہ 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے نہ گئے، تو میں نے کہا سب سے پہلے میں سینہ چیرتے ہوئے تم لوگوں وہاں جاؤں گا پارلیمنٹ میں، مر دوں. آپ تو پیپلز پارٹی کے ہو نا. نہیں میں ایک بات کروں نا، مثال کے طور وہ تھریٹ تو سب کو ہے. اب مجھے بتاؤ کہ اگر میرے ساتھ بچے ہو، لیڈیز ہو، ہمارے لیڈیز MNA ہو، تو وہ ان کی شر سے کیسے محفوظ ہوں گی؟ تو ہم نے خود سے حکومت سے درخواست کی ہے کہ ہمیں آپ سندھ ہاؤس میں جگہ دے دے، اس کی باقاعدہ پیمنٹ کرتے ہیں ہم، ڈیلی کمرے کی چارجز، کھانا پینا ہم جیب سے کرتے ہیں اسے. اچھا وہاں پہ گیا اور اس کے لیے کل PTI کے لوگوں کے لیے بھی پیمنٹ کی وہاں پہ رہنے کے لیے ان کے منحرف اراکین کے؟ نہیں PTI کے کون سے تھے؟ اچھا میں اس کو اسی طرح پا رہا ہوں. اچھا وہ 400 500 300 400 جو بتایا جا رہا تھا کہ سندھ پولیس کے اہلکار تعینات کیے ہوئے، آپ نے سندھ ہاؤس میں کہاں تھے؟ وہ نظر نہیں آئے ہمیں. تو یہ دیکھو یہ خود آپ کا میڈیا اس بات کا گواہ ہے نا، جو 400 200 بتا رہے تھے نا، 4-5 آدمی تھے، پینٹ شرٹ میں تھا، حرام ہے کہ ان کے پاس لکڑی بھی تھی. سب سے پہلے میں روم سے نکلا ہوں کیونکہ پہلے اٹیک کیا گھنٹہ پہلے، اس کے بعد جب شور شرور تھے تو میں کمرے سے نکلا. جب میں کمرے سے نکلا تو مجھے حالانکہ ایک شخص کھڑا تھا، ہمارے کوئی سیکورٹی تھے یا ملازم تھا، اس نے مجھے منع بھی کیا، بولا سر آپ اندر چلے جاؤ. میں نے کہا یار مجھے ہوا تو میں اندر کیسے؟ میں اکیلے تھا. نہیں میں پہلے اکیلے نہیں یا وہ نہیں کون منحرف یا تو خام کا ڈرامہ کر رہا ہے. مجھے دیکھیں وہ آئے تھے میڈیا کے سامنے ضرور سندھ ہاؤس کے اندر، کیونکہ میڈیا ہم نے ارینج کر کے دیا. بات کرنے آئے تھے؟ نہیں میڈیا سے بات کرنے کے لیے نا. تو وہ کہاں گئے؟ وہ سندھ ہاؤس میں نہیں. ابھی وہ 24 منٹ آپ کے ندیم ملک صاحب وہاں موجود تھے، ایک آدمی سے بات کی، سب نے سپارے اور قرآن شریف ہاتھ میں رکھ کے. وہ کہاں تھے؟ ابھی کہاں ہے؟ نہیں وہ اس وقت آئے تھے، جو پریس کانفرنس کرے تھے اس وقت آئے تھے، میڈیا ہم نے ارینج کیا تھا. یہ بات سچ ہے. اراکین کہاں ہے؟ سندھ ہاؤس میں ہی ہے؟ نہیں کوئی سندھ ہاؤس میں نہیں، ایک بھی نہیں ہے. منتقل کر دیا. اچھا پھر کہاں ہیں؟ تو بھائی ان کے لوگ ہیں تو پوچھے کہاں ہیں لوگ؟ رکھے تو آپ نے نا. پھر وہی بات ہم نے کہتے ہیں انہوں نے اتنی دھمکیاں دی کہ ان کی کانپیں ٹانگ گئیں، اور پھر انہوں نے سندھ ہاؤس میں پناہ لی. انہوں نے وہ کہاں ہیں؟ اب جیل شخص کے کیا اگر ایک لفظ پکڑ جائے، خود تو نہ ہسٹری کا پتہ، نہ مذہب کا پتہ، نہ خاتم نبیین کا پتہ، کچھ نہیں پتہ، اور ایک لفظ جو اس نے کہا ہے بلاول صاحب نے تردید کی، میں نہیں بولا، نہیں مینیپولیٹ کیا. آج مجھے ایک بات بتاؤ، انہوں نے عملہ جب کیا مجھے یہ دہشت گرد عملہ جو انہوں نے کی، ان کے غنڈوں نے 2 MNA سمیت اور ان کی 3 وزیروں نے، شہباز گل، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید، یہ نہیں انہیں تو اکسا ہے. یہ 3 دن سے جو دھمکیاں یہ سارے چیزیں شیخ رشید اور شاہ محمود قریشی کا ناپسندیدہ عمل ہے. اچھا پارس مجھے ایک بات بتائے، نیال بھائی سن رہے، نیال ہاشمی صاحب، میں کراچی سے MNA ہوں، میں یہاں پیپلز پارٹی کے کسی لوگوں کو نہیں جانتا ہوں، تو اتنے لوگ ان کے کہاں سے آگے کراچی کے MNA کے ساتھ؟ کامن سینس کی بات ہے. ٹھیک ہے میں نہیں جانتا ہوں پیپلز پارٹی یہاں کسی ورکر کو. اگر میرے کچھ جلسہ جلوس کرنا ہو تو میں کسی عہدیدار سے بات کروں. تو 2 MNA کراچی کے عطا اللہ اور فہیم خان کے ساتھ، اور پھر آپ نے دیکھا لاتے مارے گیٹ کو. خدا کی قسم میں نکلا، میں نے کہا اس سے پہلے کہ ہماری خواتین کی طرف بڑھے اپنی جان قربان کر دو. ہمارے دوسرے MNA بھی بات کے آگے سارے. اچھا ٹھیک ہے، حکومت کہہ رہی ہے عوامی رد عمل ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی
की जो अलग ये अवामी रद्द-ए-अमल या दहशत गर्दी है। 3 प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिए कि सिंध हाउस पर हमले के खतरा है, आपको याद है? चौधरी ने भी कहा कि हो सकता है। फिर इन लोगों ने तसल्ली दी है कि नहीं होगा। यकीन करेंगे हमारे कैबिनेट ने बोला कि इसमें इनकी चाल है जो नहीं, और वही हुआ कि अटैक हुआ, उसके बाद दरवाजा तोड़ के हम खड़े थे बने। और फिर ये जो 200 या 400 बता रहे सिंध पुलिस, खुदा की कसम बता रहा हूँ 4-5 आदमी, ज्यादा नहीं तो वो भी पता नहीं मुलाजिम थे या सिक्योरिटी वाले थे। अब मामला खत्म या बदला लेंगे आप लोग? नहीं, मेरी बात सुन, बदला हम देखो, हम बदले वाली सियासत नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ इनको ये बताना चाह रहे कि अगर आप हमारी खवातीन को, हमारे एमएनए को सिंध हाउस में नहीं टहरनेंगे, खुदा की कसम तेरा गवर्नर जो है अपने घर से नहीं देखें, अगर एक बुरा काम नहीं निकलेगा, खुदा की कसम बता रहा हूं, इनके एक एमएनए घर से नहीं निकल सकेगा, ये मैं कसम का कहता हूं। ये बात नहीं है, चूड़ियां हमने भी नहीं पहनी है, मगर इनको जो दहशतगर्दी हमले करे सारे, लेकिन ये जब चिराग बुझता है ना तो पड़पड़ाता है। अच्छा, उसके आगे बात सुनो। अच्छा, आज इनकी एमएनए 20-20 करोड़, आज इनके एमएनए बानी, अगर ये उस्मान डार साहब समझते हैं ये भी बानी है, नजीब आर्मी का बानी, और इमरान खान साहब उसके घर पे ठहरता था, आज उसने बगावत किया, बोले मायने से इमरान खान आ गए मीडिया के सामने। अच्छा, फिर उसको भी छोड़िए, क्या परवेज खट्टक को हमने पैसे दिए जिसने काबिने के अंदर इमरान नियाजी को सुनाया? क्या नूर आलम को हमने पैसे दिए जो असेंबली के अंदर उसने सुनाया? क्या हमने आमिर लियाकत को पैसे दिए? और क्या अलीम खान को, क्या लालच के कोई फ्लोर क्रॉसिंग कर सकता है? ये अल्लाह वास्ते आपके साथ आ गए हैं, कोई सॉलिड रीजन तो होगा ना। वज़ीर आज़म कह रहे हैं 20-20 करोड़ की ऑफर किया आपने अरकान को। वो किसी ने सोशल मीडिया पे दिया कि वज़ीर आज़म ने कहा 20 करोड़ तो फिटिया की, और लोगों ने भी राब्ता शुरू कर दिया। अच्छा। वो ये सोशल मीडिया से। पारस, मुझे बताओ, क्या जहांगीर मार्केटिंग हो रही है? खुश हो जाएं आप। मुझे जुमला तो कंप्लीट करना। क्या जहांगीर तरीन को हमने पैसे दिए? क्या अलीम खान को हमने पैसे दिए? क्या परवेज खट्टक को हमने पैसे दिए? क्या नूर आलम को हमने पैसे दिए? क्या कराची के एमएनए को हमने पैसे दिए? क्या नजीब आलम को पैसे दिए? क्या बच्चों वाले? और कुरान पे हाथ रख के आपके नदीम मलिक साहब ने मेरे सामने वैसे नहीं लाना चाहिए, नहीं तो अगर ये झूठे इल्जाम लगाएंगे तो फिर तो कुरान इनको लगेगी, क्योंकि अगला हल्फ ले रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, सर कहा जा रहा है अब तो पूरी बिल्ली ही थैले से बाहर आ चुकी है, तो क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? अब ये आप कोई नए छांगा मांगा की तारीख रकम कर रहे हैं? पहले भी कहा जाता है ना, अरकान को छांगा मांगा ले गए थे, फिर सवात की बात भी होती है, मरी भी ले गए थे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब आपके इस प्रोग्राम में बैठा, उस्मान साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मैं समझ गया कि ये वाक़तन बहुत मुतासिर हैं बीजेपी से और भाजपा से और हिंदू परिषद से और आरएसएस से, कि आज जो उन्होंने हरकत की और जिस तरह की धमकियां अपने ही मुल्क के, अपने ही एमएनए को, अपने ही साथियों को दे रहे हैं। देखिए, ये वक्ती चीज होती है, एमएनए शिप, मिनिस्टरशिप, प्राइम मिनिस्टरशिप। दायमी रिश्ता होता है एहतराम का, इज्जत का, जमहूर का, सियासत का। मगर अगर कोई पार्टी ये समझ ले कि इज्जत आनी जानी शय आदमी को ढीठ होना चाहिए, तो फिर तो कोई इलाज नहीं है। आज मैं परेशान था कि शेख रशीद की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सियासी बयान दें, शेख रशीद की जिम्मेदारी थी कि वो पार्लियामेंट लॉजेस की हिफाजत करें, और जहां भी कोई एमएनए रह रहे हैं या एमएनए छोड़ दें, एक शहरी रहता हो पाकिस्तान का, वो वजीर दाखिला है, वो इमरान खान के जाती सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो इमरान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं बने हुए हैं, वो पीटीआई के बॉडीगार्ड बने हुए हैं। उनको पाकिस्तान के लोगों की जान और माल की उनको खबर ही नहीं होती है कि पेशावर में 70 लोग बम धमाके में हलाक हो जाए। उनको खबर ही नहीं होती कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दुश्मन क्या हरकत करे। उनको खबर ही नहीं होती कि लाहौर में क्या हो रहा है। ये आप लोगों ने ये काम नहीं किए, पहली दफा हो रहा है। देखिए जी, पहली बार ये आखिरी, क्या ये हमेशा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। जब ये कहते थे तब्दीली सरकार है, जब ये कहते थे ट्रांसपेरेंट सरकार है, तो इनको तब्दीली दिखानी चाहिए थी ना। माजी में जो उस दौर के, मुशर्रफ दौर के और जिया दौर के अगर इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, तो क्या आज ये काम कर रहे हैं? मैंने शेख रशीद कभी तो सिक्योरिटी गार्ड और चमचागिरी और बुट पॉलिश से बाहर है ना भाई। उनका काम ये नहीं है। आज तमाम चीजों की, देखिए मुझे फवाद चौधरी से कोई इतराज नहीं, वो एक रिकॉग्नाइज किस्म के आदमी है कि वो हर शाख पे जाते रहते हैं, कभी मुशर्रफ के साथ, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी काफ के साथ। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, वो जहां चाहे जाए, जो चाहे बोले। उनका काम
کام ہی ہے اس طرح کا کام کرنا، جس سے لوگ انجوائے کرتے ہو، لوگ پریشان ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے ہارس ٹریڈنگ کو ختم کر دیں، یہ خرید و فروخت کی جو منڈی لگی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیں تو ساری چیزیں ہارس ٹریڈنگ اس وقت مزاحیہ لطیفے تھے نا، جس زمانے میں چودھری فواد صاحب ترین صاحب کے ساتھ پورے پاکستان سے چڑیا پکڑ پکڑ کے لا رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی پی ایم ایل ہے، آپ کو پتا ہے، یہ مجھ سے زیادہ پتا ہے. تو اس وقت کیسے بن گیا عثمان دار کی حکومت، کیسے بن گئی؟ بات یہ تھی اس وقت ان کو ہر چیز مہنگی لگتی تھی. یہ جمہوری روایت اس وقت آٹا جو اسحاق ڈار کی اکانومی تھی مہنگی لگتی تھی، نواز شریف کے لا اینڈ آرڈر مہنگی لگتی تھی، بری لگتی تھی. نہال ہاشمی صاحب، کیا یہ جمہوری روایت ہے کہ یہ اراکین جو ہیں وہ ووٹ عمران خان کے نام پہ لیں اور پھر اپنے ووٹ سے وہ غداری کریں؟ صرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے ان کے باپ کا ووٹ تو نہیں تھا نا، عمران خان کے نام پہ لیا تھا نا. اگر آپ کی پارٹی میں اس وقت کوئی فلور کراسنگ کرتا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ پھر ختم کریں نا. جب آپ کہہ رہے ہیں بات ہے کہ آپ کا قانون دیکھیں، آپ کا قانون اور اسلامی قانون دو چیز میں آپ کو بتا دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے تو دیکھا کسی آدمی نے ان کو بڑے عجیب انداز میں دیکھا. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لگتا ہے یہ آدمی مجھ پہ حملہ آور ہوگا. انہوں نے کہا امیر المومنین ہم اسے پکڑ لیں؟ انہوں نے کہا نہیں، جب تک اس نے حرکت نہ کی ہو آپ نہ پکڑیں. اسی طرح سے آپ جب تک کوئی آفنس نہیں ہوتا، قائن اور قانون بھی یہ کہتا ہے اور الیکشن کمیشن کے رولز بھی کہتے ہیں. آپ ابھی سے کیسے پریزیوم کر رہے ہیں کہ یہ لوگ عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے؟ عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف ووٹ دو. آبیل مار سنگھ وہ خود کہہ رہے ہیں تیرے باپ کا ووٹ ہے، وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تیرے باپ کا ووٹ ہے. بھائی فواد چودھری صاحب سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے بھی باپ کا ووٹ نہیں، یہ تو اس بیچارے ووٹر کا ووٹ ہے جس نے آپ کو دیا تھا. آپ کے بھی باپ کا ووٹ نہیں تھا، اس نے آپ پہ احسان کیا، آپ نے یہاں پہ قصہ کوئی یا لطیفہ کوئی شکر دی. اس نے ووٹ دیا تھا کہ آپ پاکستان کے لوگوں کی زندگی بہتر کریں، اکانومی بہتر کریں، جھوٹ بولنا بند کریں. آپ نے تو ایک عجیب دنیا کھلی کر دی ہے. جو لالچ دیا جا رہا ہے ٹک ٹاک کا، وہ ہارس ٹریڈنگ کے اگر ثبوت ہو دیکھیں نا، ان کا کام تھا یہ پکڑتے، یہ حکومت میں ایجنسی ان کی ہے، آئی بی ان کی ہے، پولیس ان کی ہے، خفیہ ادارے، ان سارے وسائل ان کے پاس ہے. یہ پکڑے لے کے آئے ٹیلی ویژن پہ، پریس کانفرنس کرے، ریفر کرے اس میٹر کو الیکشن کمیشن کے پاس. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ کوا کان لے گیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے. آپ پہلے دیکھیں نا آپ کا کان ہے کہ نہیں ہے، آپ پہلے وہ ثبوت لے کے آئیں کہ نوٹ کی بوری کہاں کھلی ہے، وہ بوری کا رنگ تو دکھائیں جناب. ٹھیک ہے، ذرا رنگ دکھا دیں جو بوری کھلی ہے اس کا. یہ آپ کی اپوزیشن دیکھنا چاہتی ہے، آپ حکومت ہیں، ان چیزوں کو ثبوت کو سامنے لے کے آئیں. اور دوسرا عثمان ڈار صاحب، یہ منحرف اراکین کے سامنے آنے سے آپ کی اکثریت تو ختم ہو گئی نا سر. اب آپ انہیں شو کاز نوٹس ایشو کریں یا آپ انہیں ڈی سیٹ کر دیں، سوچیں کہ فائدہ کس کا ہوگا اس میں. دیکھیں اس میں تو آپ کے سامنے آ چکا ہے، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رجوع کر رہے ہیں، ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے. اور بوری کس کلر کی تھی، نوٹ کس کلر کے تھے، اکاؤنٹ کون سا تھا، اور کتنے محنت کے ساتھ گفتگو کر کے خرید و فروخت ہوئی، ریکارڈنگز، یہ سب کچھ فکر نہیں کرے. 27 اگست کو یہ پوری قوم ایک سیاسی تھیٹر دیکھے گی، یہ دیکھے گی کہ یہ جو اپوزیشن، یہ جو ایک گولا گنڈا بنا ہوا ہے خرید و فروخت کا، یہ سب جو ملے ہوئے ہیں، جو ضمیر بھی بیچ رہے ہیں، جو ضمیر خرید رہے ہیں، کس طرح بکرا منڈی کی طرح اس ملک کے سیاستدان بولیاں لگاتے ہیں. یہ تسلی رکھیں، بڑا گرم ہونے جا رہا ہے پارس پاکستان کا میڈیا. ایسی بریکنگ نیوز آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ اس اپوزیشن کو اور ضمیر فروشوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ملک میں. اور دوسرا، نہال ہاشمی صاحب، مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ سنیں. جب آپ کے اراکین استعفیٰ نہیں دے رہے تھے، وہ منہ پہ مارنے کی بات کرتی تھی تو کہتی تھی ہمارے جو ورکرز ہیں ان کے گھروں کا گراؤ گے پارس. ان کو یاد دلائیں ماضی، رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ سنائیں. اور یہ میرا بھائی مندوہیل جو بیٹھا ہوا ہے، اسی کی طرح انہی کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے 2 گھنٹے پہلے کہتے ہیں سندھ ہاؤس میں کوئی ضمیر فروش نہیں بیٹھا ہوا، کوئی بکا ہوا میں نے نہیں بیٹھا ہوا پی ٹی آئی کا. اور 2 گھنٹے بعد سما چینل چھاپا مارتا ہے. سلوٹ کرتا ہوں میں سما چینل کو. یوسف رضا گیلانی کو بھی بے نقاب کرتے ہیں. آج بھی میں کلیم کرتا ہوں جائیں وہاں سما چینل والے. مندوہیل کو بھی شرمندگی کا سامنا ہوگا. اور بھائی پتہ ہے ہم نے کروڑوں روپے کا ایڈوانس پکڑا ہوا ہے. جب ایڈوانس دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ پارٹی کو پاس کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے. جس بیس پہ 20 کروڑ دیے گئے ہیں کہ ووٹ ڈالنے،
ان ایم این اے کی جان چھوٹے گی جب یہ اپنی ضمیر فروشی کا مظاہرہ پارلیمنٹ میں کریں گے پاکستانیوں. اس سے پہلے یہ قبضے میں ہی رہیں گے, یہ قبضے میں رہیں گے. اور میں ایک بات پاکستانیوں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اپنے لیڈر کو جس عمران خان کو میں جانتا ہوں, وہ اپنی حکومت قربان کر سکتا ہے. پاکستانیوں ان لوگوں سے بلیک میل نہیں ہوگا عمران خان. ٹھیک ہے, اب ذرا منڈو بھائی صاحب کا ذرا سجھاؤ سنیں, لیکن میں تھوڑا سا ماضی آپ کو بھی یاد دلاؤں. عثمان ڈار صاحب زیادہ دور کی بات نہیں ہے, سینٹ الیکشن میں جو 14 منحرف اراکین تھے اپوزیشن کے, اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ان کا ضمیر جاگ گیا, ضمیر کی آواز پہ انہوں نے ووٹ دیا تھا. تو پیمانہ تو کم از کم آپ بھی اپنا ایک رکھیں نا, آپ کے منحرف اراکین کا بھی تو آج ضمیر جاگ سکتا ہے. اس کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب جی منڈی لگا دی, ہارس ٹریڈنگ شروع ہو گئی ہے؟ پیمانہ ایک ہونا چاہیے بات کرنے کا. پھر اپنے لیے ہے تو ٹھیک. پارس ان کے تو آئے ہی نہیں تھے, ووٹ کیا تھا پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے, ووٹ ہی دینے نہیں آئے تھے. اچھا پارس, ایک تو یہ 27, ایک تو ابھی یہ کرے تو اچھا, ہم کرے تو برا. ووٹ نہ ڈالنا بھی تو یہی بات ہے نا کہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے. ان کے وزیر شہریار آفریدی صاحب نے دستخط کیے ووٹ پہ, تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی وہ انگریزی بڑی بولتا ہے, وہ پتہ نہیں ایکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, مگر وہاں ووٹ ڈالنے کے لیے بجائے وہ سٹیمپ لگانے کے دستخط کیے ریجیکٹ کرنے کے لیے. سارے ڈرامے تو ہم نے دیکھ لیا. یہ کہہ رہے 27 تاریخ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. سر ایک سیکنڈ, 1 درجن گالیاں اور دے گا, میں اپوزیشن کو دے گا, اور اس کے بعد استعفیٰ دے گا 27 تاریخ کو. وہ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ لوگوں میں سے آپ کو منحرف اراکین کو لے کے جانا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے, پھر واپس لے کے آنا ہے. اب مقصد کیا ہے اس وقت تک ان کو صرف سیو کرنا ہے؟ بھائی سن لے, مولانا صاحب کے سٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھ لی ہے. شہباز شریف والی 24 تاریخ کو نکل رہے ہیں, ان کو بولو تکڑے رہو, تصادم کرنا ہے, تکڑے رہو. خدا کی قسم بتا رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں, اسلام آباد کو پانی پت کا میدان جنگ بنانا ہے. یہ کر رہے بھائی. آرٹیکل 95 کے تحت ہمارا آئینی حق ہے اعتماد کرنی ہے. ہم کوئی غلط کام کریں. ہم نے 27 فروری سے 10 دن رات لانگ مارچ کر کے کوئی گملہ ٹوٹا, کو ہم نے کوئی شلوار قمیض لٹکایا سپریم کورٹ میں, ہم نے پولیس افسر کو تپڑ مارا, ہم نے پی ٹی پہ حملہ کی, ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اعلان کر کے عدمات کا ہم نہیں چلے گئے, بلکہ بہت ساری میڈیا والے نے تو تنقید بنایا, بیراؤں نے تقریر کر کے چلے گئے. او بھائی ہم نے کیا کرنا تھا, ہم نے جو بولا وہی کر کے دیا. اچھا اب یہ جو چیز جو کر رہے ہیں, یہ جو دھمکی دے رہے ہیں 27 تاریخ کو, خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کی تاریخ کا سب سے بڑا بھائی خدا کی قسم بتا رہا ہوں, یہ مجھے زیادہ مجبور نہ کرے. خدا کی قسم ان کے پورے پاکستان میں ایک ایک آدمی کے گھر کے گرا ہوگا. یہ جالوں کو سمجھتے کیا ہے؟ ہم نے پھانسیاں دیکھی, ہم نے کوڑے دیکھے, ہم نے جیلیں دیکھے. یہ تو دیوار پلانگ کے باغا نا, عمران نیازی آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ کزن کے ساتھ قبریں کھود رہا تھا. عقل مندی کی باتیں ہیں, معاملے کو ٹھنڈا نہیں, تو یہ جو دھمکے دے رہے تو جواب تو دینا پڑے گا اسے. مطلب ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. پھر یہ کہتا ہے کہ 27 تاریخ کو ان کو پتہ چل جائے گا, منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. ان کو تو ابھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. ان کے سارے گھر کے لوگ جو ہے نا وہ اکڑ کڑی. یہ نجیب ہارون جو ہے نا بانی رقم, عمران نیازی اس کے گھر پہ ٹھہرتا تھا, اور وہ ان سے منحرف ہو گئے مائنس. سوال یہ ہے, یہ شکست مان لے, یہ شکست مان لی تو بے عزت ہو کے نکلے. کافی ویسے دیر سے ناراض ہیں. جی نہال ہاشمی صاحب بات کیجئے, پھر بریک لوں گی. آپ ایک سے بات تو سما لے. یہ کہہ رہے سما نے چھاپا مارا. آپ مجھے بتاؤ سندھ ہاؤس میں سیکورٹی ہے, سما نے چھاپا مار سکتے ہیں؟ عقل والی بات کرے, نوجوان ضرور ہے مگر بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. وہ چھاپا مار سکتا ہے؟ ہم نے انوائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی نہال ہاشمی صاحب. میں کہہ رہا ہوں 27 کے بعد, اس کے چند دنوں کے بعد, جس طرح سے پاکستان میں خاص کر کے پنجاب میں ایک یونٹسٹ پارٹی ہوا کرتی تھی, وہ تاریخ کا حصہ بن گئی. اب دیکھیے گا یہ جو تحریک یہ ہے نا فساد, یہ ایک تاریخ کا حصہ بن جائے گی, اور اس کے جتنے رکن ہیں یہ ہم لوگوں کی پارٹیوں میں چاہیں گے کہ کوئی گنجائش مل جائے. دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوں گے, عثمان صاحب شاید نہ کھٹکائیں, مگر ان کے بیشتر ابھی سے کھٹکھٹانا شروع ہو گئے. یہ پارٹی بھی نہیں رہے گی حکومت کے بعد. یہ ایک سیاہ دور ہے پاکستان کا, ایک بدترین دور گزرا, جس میں جو عمران خان نے کہا تھا نا دوسروں کے لیے, آج اس کے ساتھ ہوا. وہ ایک گانا نہیں, آدمی جو کہتا ہے آدمی جو سنتا ہے, وہ اس کے زندگی بھر صدائیں پیچھا کرتی ہیں. تو آج عمران خان کا پیچھا کریے کہ وزیر اعظم چور ہوگا, مہنگائی ایسی ہوگی, جو تم کہو گے ہم کریں گے. اور انہوں نے جو گالی کلچر کا آغاز کیا ہے, بدماشی کا کیا ہے, میں نے جو انہوں نے لوٹا کریسی کا استعمال کیا تھا, جو انہوں نے فارن فنڈنگ کیس سے لے کر کے الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ لوگوں کی ایک حکومت بنا دی, اور کہاں کے بھانمتی کے کنبا جوڑ دیے.
ये मुंतशिर होने वाला, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भागमती का गुंबद, से आपने लोगों को आटे जितना और बोल सकते इनको बोलने दे, मुझे कोई इतराज नहीं, फुल टाइम दे पिटे पीटीआई वालों को, क्योंकि इसके बाद चिरागों में रोशनी ना होगी, ये सियासी जमाती ना रहेगी, तो फिर बेचारों को कौन बुलाएगा टेलीविजन पे? इस तरह की बातें उस वक्त की जाती हैं जब आपको बहुत ज्यादा यकीन हो। सर, आपको यकीन है कि हुकूमती इत्तेहादी आपके साथ हैं? देखिए, सुबह 2 कश्तियों में सवार हैं हुकूमती इत्तेहादी, सुबह एक बयान देते हैं, हमें लगता है हमारे साथ तो अल्लाह है। मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि मैंने अपना मुकदमा अपने रब के हवाले का, हमें पता है कालो करतूतों का हमेशा अंजाम बुरा होता है और हमेशा सच की फतह होती है, हक की फतह होती है, और मैंने अल्लाह पे ही भरोसा किया है। ये बात तो खान साहब भी करते हैं सर, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। जैसा रियासत मदीना बनाया, अल्लाह ना करे कभी वो रियासत मदीना ना बने। फवाद चौधरी ने कहा, ब्रेक लेते हैं। सर, आप ये नहीं बता रहे, मुझे बता दें अभी भी। फवाद चौधरी ने कहा कि ये क्या कहते हैं, उसने ये कहा कि इनके बाप को वोट है। हाँ। आपकी चैनल में रियाज फतियाना साहब बैठे हुए थे, इनकी पीटीआई के मैंने अच्छा। मेरे तो अपने वोट है, मैं तो आजाद लड़ सकता हूं। मुनहरिफ अरकीन को कहां रखा है इस वक्त? ये खुद ढूंढ ले, ये जो परिंदे ये जो पकड़ो ले जमा किया था उन्होंने, अब खुद ढूंढ ले। इस वक्त वहां नहीं है ना, लेकिन कोई सिंध हाउस में कोई नहीं। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अच्छा उस्मान डार साहब, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, ये 27 मार्च को 10 लाख लोगों को जमा करने का आपका प्लान फाइनल है या फिर आगे चल के यू टर्न लिया जा सकता है? चूंकि ऑपोजिशन को बड़ा शक है कि इतने लोगों को आप कैसे ला सकते हैं। देखें ना, इस्लामाबाद की कुल आबादी तकरीबन 10 लाख है, कैसे लेके आएंगे इतनी बड़ी तादाद को यहाँ पर? देखिए पारस, एक तो ये जो चूरन बेचती रही थी अपोजिशन कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अवाम का इत्मीनान खो चुके हैं, अब इनको दिखाना तो है ना अवाम साथ है। एक तो अवामी जलसे जो उन्होंने शुरू किए हैं, आप देख ही रहे हैं, कांपी टांगे तो अभी इनकी शुरू हो चुकी हैं जलसे ही देख के ना, और 27 को तो पता नहीं क्या क्या कांपेगा, ये उस वक्त ही पता चलेगा। और ये तैयारी पकड़े 172 तो इन्होंने पारस पूरे करने हैं। अब ये जो दिल लगी कर रहे हैं कुछ MNAs को लेके और जो फरोशी का, जिस तरह ये बड़े खुश हो रहे हैं। उस्मान डार साहब, सवाल मेरा सुनिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि 27 तारीख को आप 10 लाख लोगों को कैसे जमा करेंगे? बस इनसे एक वादा ले लें, सिर्फ सवाल इनसे एक वादा दोनों से ले लें। 10 लाख लोगों को कैसे जमा करेंगे? 10 करोड़ जमा करे तो आदम एतमाद की तहरीक रुक जाएगी क्या? उस्मान डार साहब, वो क्या करेंगे? वो कैसे मुनहरिफ अरकीन को रोकेंगे? क्या कोई तशद्दुद होगा, मारपीट की जाएगी, क्या करेंगे आप? वो तो पारस देखे नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इन लोगों के जो काले चेहरे हैं, दागदार चेहरे हैं, स्क्रीनों के ऊपर वीडियोस चलेंगी पैसे पकड़ते हुए, सारा कुछ करते हुए, और साथ एक गाना होगा। एक गाना तो ब्रेक से पहले पाकिस्तानियों नियाला हाशमी ने बोला है ना, और एक गाना जो 27 को चल रहा होगा ना पारस, डंडा है पर गंदा है ये सियासत को जो इन्होंने धंधा बनाया हुआ है ना, इनके चेहरे आ रहे होंगे। अच्छा। और वो नोट पकड़े जा रहे होंगे, आवाजें आवाम सुनेंगी। आप देखें जरा, मैंने कहा है कि पाकिस्तानियों इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मतलब खासतौर पे ये जितने लोटे हैं, तशद्दुद नहीं होगा, ये जितने लोटे बन चुके हैं, हाँ। इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा। और जो इन लोटों का खरीदार है सिंध हाउस, ये सिंध वाले, ये देखे जरा इनके भी अपने अपने हलकों में चल के क्या हालात बनते हैं। हाँ। तो बड़ा जबरदस्त जलसा होने जा रहा है पाकिस्तानियों। ठीक है, हर एक को बेनकाब करेंगे। हाँ। हर एक को पारस, जिसने ब्लैकमेलिंग किया है। हाँ। आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के तारीखी इस खिताब के लिए तैयारी पकड़े। अच्छा, अब बात ये उस्मान डार साहब, ऑपोजिशन ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। तैयारी पकड़े ना। ठीक, अब ऑपोजिशन ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। कैसे एक्टिंग हो रही है। अब अगर ये भी 10 लाख लोग ले आते हैं तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? फिर ये तसादुम का खदशा नहीं है क्या? मैदान लॉन्ग मार्च करनी है बाबा। 172 ये वीडियो भी दिखा दे, सब चीजें के आदम एतमाद रुक जाएगा। देखिए ही नहीं तो 172 फेल हो जाएगा, ये सवाल है ना। ठीक, अच्छा सर, आप ये लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो पहले से अनाउंस किया हुआ है ना, PDM का तो 23 मार्च को लॉन्ग मार्च है, उनका भी दावा है 10 लाख लोगों का। वीडियो इधर 3 महीने पहले से हमने कहा हुआ, 3 months बैक। ये मंदोहेल और निहाला हाशमी को मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा मंदोखेल साहब,
آپ کا اصل چیلنج تو اراکین کو 172 پورے کرو نا. قومی اسمبلی کے ہال تک لے جانا ہے نا. میرا پھر وہی سوال ہے سر, اگر 10 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو نکال کے آپ کس طرح سے لے کے جائیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے منحرف اراکین کے پوسٹرز لگا دیں گے, ان کے گھروں کا گھیراؤ بھی کیا جائے گا. پارس اگر مجھے آپ سے پہلے اس سے پہلے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو دہشت گرد حملہ کیا بزدلانہ وزیر اعظم کے ماں پہ, ان کی چاروں وزیروں کے شہباز گل, فواد چودھری, شاہ محمود اور شیخ رشید, میں یہاں سے آپ کے چینل سے سیدھے جا رہا ہوں تھانے میں, کیونکہ پولیس نے جو سرکار نے FIR درج کی وہ کمزور ہے, کیونکہ ہماری فیملی پہ اٹیک کیے, ہم ڈائریکٹ گھسے وہاں پہ, گالی گلوچ کیے, دھمکیاں دیے. ایز اے کمپلیننٹ قادر خان مندوخیل فائل ابھی کرنے جا رہا ہے ان کی ایک 109 میں پرائم منسٹر بھی آئے گا. ایک بات ہے, نہیں کوئی مزمہ سے نہیں, یہ بیوقوف بنا رہا ہے. اچھا وہ سب انہی کے اکسانے پہ. دوسری بات جو یہ کرے کہ اپنے حلقے میں پتہ چلے گا اور ویڈیو چلیں گے, میرے حلقے میں PTI کو 6 نمبر پہ بھیج دیا, 6 نمبر پہ نمبر 1. باقی یہ کہہ رہے ہیں ویڈیو چلیں گی نا, تو میں بھی اس دن امریکن کورٹ کا فیصلہ سناؤں گا, علی زیدی کا کسٹوڈین سناؤں گا, میں بھی جا کے ریام خان کی کتاب پڑھوں گا, بہت ساری چیزیں ان کے سامنے لاؤں گا. یہ بیٹے کا ہے, یہ پیپلز پارٹی کو نہیں جانتا ہے, یہ دھمکے کس کو دے رہے ہیں؟ یہ وہ بزدل آدمی جو دیوار پلان کے بعد ہے, یہ ہمیں ڈرا رہا ہے. بات یہ ہوتا ہے نا, یہ تو نیب کے چیئرمین کو تو ویڈیو دکھا کہ اس نے ڈرایا ہے, یہ ہمیں نہیں ڈرا سکتا ہے. لیکن میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے ڈرامے کر کے عدم اعتماد کی تحریک کو رک جائے گا, شیخ رشید فیل ہو جائے گا. مارشل لا سے ڈرا رہے ہیں. کون؟ شیخ رشید جس گیٹ سے نکلے نا, وہ گیٹ والے جوتے ماریں گے سب سے پہلے ان کو. وہ بیٹا کدھر ہے؟ یہ آج کل جو یہ اس طرح کرے, ان کا سب سے پہلے انہوں نے پورے وزیروں میں دیکھا جو پیراشوٹ سے وہ نکلے, فواد چودھری, شیخ رشید اور شہباز گل اور شاہ محمود قریشی, ان کے علاوہ کوئی اور بول نہیں رہا ہے, کیونکہ ان کو اپنے فیوچر تاریخ نظر آ رہا ہے. اگر اللہ نہ کرے تصادم ہوتا ہے تو غیر جمہوری اقدام تو پھر اٹھ سکتا ہے. نہیں تو تصادم کیوں چاہ رہا ہے؟ تو آپ دونوں ہی ایک بات کر رہے ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, آرٹیکل 95 کے تحت ہمارا آئینی حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کون سی غلط بات کی ہے؟ سر اسپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا اختیار ہے, اور میں چاہوں تو یہ قومی اسمبلی کے اجلاس کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر سکتا ہوں, اور وہ نہیں کر سکتا ہے. وہ آدمی جو ہے نا, جس نے مجھے سپیچ میں موقع نہیں دیے, جس نے اسمبلی میں جو طوفانی بدتمیزی اس کا سپیکر کرا تھا, اس کے بعد اس کی چھٹی ہے. آپ تیار رہیے گا او بھائی پارس, یہ جالے ہیں, ہمیں تیار رہنے کی ضرورت نہیں ہے. آرٹیکل 63 خدا کی حکومت صدارتی ریفرنس لے کے یہ صدارتی ریفرنس لے گا, ایسے اس کی منہ پہ پڑے گا جیسے جسٹس فائز عیسیٰ والا پڑا اس کی منہ پہ, ایسے پڑے گا کہ یہ ہم بھی وکیل ہے, نیال ہاشمی بھی وکیل ہے. آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, لیکن اگر سپریم کورٹ نے موقف کی حمایت کر دی, مطلب ایسا فیصلہ دیا جس سے حکومت کی موقف حمایت ہوگی, پھر کیا ہوگا؟ نہیں کرے گی. ان کے سارے فیصلے ان کی منہ پہ پڑے, ایک بار پھر کریں گے. ان کے وزیر قانون نے کہہ دی جو آرڈیننس لا رہے تھے وہ آرڈیننس منع کر دیا. ان کے اپنے وزیر قانون نے آج منع کر دیے کہ آرڈیننس نہیں آ سکتا ہے. یہ سارے عربے استعمال کریں گے. نہال ہاشمی صاحب آپ بھی وکیل ہیں, ذرا اس چیز کو, سر عثمان ڈار صاحب ایک سیکنڈ, ذرا اس چیز کو کلیئر کیجیے گا. سر منڈے کے دن حکومت کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے یہ صدارتی ریفرنس لے کے سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اب اگر سر فیصلہ ایسا ہوتا ہے جو کہ حکومت کا اس وقت موقف ہے, تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے سر؟ پھر تو اتحادیوں پہ انحصار کرنا پڑے گا. میں سب جوڈیس ایک میٹر ہے, مگر میں ایک بات سمجھتا ہوں جو جسٹس اطہر ملن اللہ صاحب نے کئی کیسز میں کہا ہے کہ آپ اپنے سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل کریں, عدالتوں میں لے کے نہ آئیں, عدالتوں کا ٹائم اور وقت ضائع نہ کریں. حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ریفرنس لے کے جائیں, آپ قومی اسمبلی بلائیں. دیکھیں 27 تاریخ کو جو میں عثمان بھائی کو کہوں گا کہ آپ ضرور لوگوں کو لائیں, اس دن آپ کامیڈی پروگرام کریں گے. اس دن ہوگا ایک آپ کا کامیڈی پروگرام جس میں آپ معافی تلافی کر رہے ہوں گے, منتے ترلے کر رہے ہوں گے اپنے ممبروں کو, خدا دا واسطہ ہے ہمیں ووٹ دے دینا. کیونکہ جب 23 کو 24 کو ہم پہنچ چکے ہوں گے اسلام آباد, تو آپ 27 میں کہیں نظر نہیں آئیں گے. اور دیکھیں پاکستان کو آپ اکھاڑا نہ بنائیں. 10 لاکھ لوگ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے. 22 کروڑ لوگوں کی جو نمائندگی ہے اس کے لیے آپ کو الیکشن میں جانا ہوگا, اور اس کی نمائندگی کرتے ہیں پارلیمنٹ کے ممبران جو آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب 27 مارچ کو کتنے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں آپ؟ کیا 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں گے یا اس پہ کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ چونکہ نون لیگ کی طرف سے تو خاموشی ہے. ہاں مولانا صاحب نے اعلان کر رکھا ہے, دیکھیں نا پی ٹی آئی کی تو پھرتیاں نظر آ رہی ہیں ان کے عہدیداران کی پارٹی. عثمان صاحب جتنا لائیں گے
उससे कोई डबल ट्रिपल 4 गुना ज्यादा हमारे लोग हैं। हमारे खाली के कुर्सियां नहीं होंगी, हमारे यहाँ खाली कुर्सी नहीं होगी, हमारे पास वो लोग होंगे जो भूख से बिलबिला रहे हैं, जिनके मुंह से निवाला इन्होंने छीना है। वो बेरोजगार होगा, वो मोटरसाइकिल चलाने वाला होगा जिसको आज पैसा नहीं है पेट्रोल में, वो रिक्शा ड्राइवर होगा, वो टैक्सी ड्राइवर होगा, वो मजदूर होगा, वो किसान होगा, जिसके इन्होंने जिंदगियों का अजूरन कर दिया है। वो लोग होंगे इनके खिलाफ, वो आएंगे पाकिस्तान के लोग जो इनसे अपना हक लेंगे। सर आप लाखों लोगों को लेके आ गए, क्या निहाल हाशमी साहब वो पुरअमन रहेंगे और अल्लाह ना करे अगर तसादुम होता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा और उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर इमरान खान होगा और कोई नहीं होगा। वो तो आपको कह रहे हैं कि ऑपोजिशन होगी और शेख रशीद होगा, शेख रशीद होगा, शेख रशीद होगा 100% होगा और इमरान खान होगा। और जो मज़ाहिया प्रोग्राम की जिम्मेदारी आएगी वो फवाद चौधरी साहब के ऊपर आएगी। ठीक, उस्मान डार साहब लास्ट कमेंट कर दें जो आप कह रहे हैं। और क्या कहते हैं, इनको एक जबरदस्त कहते हैं चलो करने जा रहे हैं। पता नहीं आपका कैमरा मैन मुझे दिखा पा रहा है कि नहीं पा रहा? आपको सुन पा रहे हैं? क्या रहे? हम आपको सुन रहे हैं, आप बात मुकम्मल कर लें। नहीं, मैं कुछ दिखाना चाह रहा था, अगर कैमरा मैन दिखा सकता तो हम 27 को क्या कहते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ उस्मान डार उस दिन नहीं आएंगे 27 को, उस्मान डार नजर नहीं आएंगे 27 को। ये आज ही सुनाना चाह रहा है, इसमें 27 को नहीं आएगा। आप हौसला रखो, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उस्मान डार नहीं होंगे। एक लोटा लेके साथ आएगा, ये जो लोटे इन्होंने इकट्ठे किए ना, चले लोटों की बारिश इसलिए लाएगा कि आपने उनके पेट खराब कर दिए हैं, आपने इतनी महंगाई कर दी है, आपने उनकी जिंदगी इतनी खराब कर दी है कि वो बेचारे का पेट खराब हो गया, वो लोटे ही लेके आएगा ना भाई। महंगाई का एहसास हो गया। ठीक, निहाल हाशमी साहब, उस्मान डार और मंजूर खलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह नेगेबान।